وہ ایک لڑکی ہے، نن باون وہ رنگ جھنگ بادل ساون، موتین کی لڑیوں جیسی ہے، ساون کی جیڑیوں جیسی ہے، وہ قصے سنتی پریوں کہ وہ خود بہی پریوں جیسی ہے۔ پہلی بار شورائن کی سوچوں کا مرکز بیا کی ذات تھی۔ آنکھوں کے سامنے لاپرواہ حسن اپنی آب و تاب سے چمکتا نظر آتا تھا۔ اپنی اس کیفیت سے وہ خود ہی پریشان ہو تھا، ابھی اسے بہت نام بنانا تھا۔ کہیں یہ لڑکی اس کی راہ کا کانٹا نہ بن جائے، بے چینی سے ٹہرتے وہ مسلسل اسے ہی سوچے جا رہا تھا۔ اچانک ایک خیال آنے پر اس نے بیا کا نمبر ملایا تھا۔ دنفی جانب بیٹ جا رہی تھی لیکن کال نہیں اٹھائی گئی، اسے اس لڑکی کی حد درجہ لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس جیسا انسان کبھی اٹینشن سیکر نہیں بنا تھا، مگر اب نہ جانے کیوں دل زد کر بیٹھا تھا کہ وہ اسے نوٹس میں لائے دوبارہ کال پر بھی نمبر سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر اس کا ہمیشہ بڑا غصہ نٹیا بینچے ایک ریلمنی نقطے پر نگاہ جمائی ہوئی تھی۔ بیا کے واش روم سے نکلنے تک سیر بج کے چپ ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو چکا تھا، مگر اس نے ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی یونیورسٹی قدم نہیں رکھا تھا۔ اب ابتدائی دنوں کی ریگنگ ایک معمول کا حصہ تھی، مگر وہ ایک خوف کے زیر سایہ تھی جو اسے اب تک لپیٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ اس دن مما نے اسے چھوٹے ہٹلر کی آمد کا بتایا تو وہ حیران تھی۔ اس کا شورائن سے سامنا نہیں ہوا تھا اور سب نے یہی اندازہ لگا لیا کہ وہ بیا کو بنا دے کے ہی واپس چلا گیا تھا۔ آنی بی کے ہاتھ میں فلاورز کا بوکے دیکھ کے اس کے دماغ میں کچھ دن پہلے والا واقع گھوما تھا۔ کیپٹن شالی مختصر تعارف و ساتھ ہی جلی حروف کے ساتھ ایک پیغام درج تھا۔ I am not so good with names, do you mind if I call you that؟ بیا حیران تھی کہ یہ کیسا پیغام تھا۔ نہ وہ کے بھیجنے کی وجہ درج تھی، نہ کچھ فرق۔ کئی بار اس نے ان چند الفاظ کو پڑھا تھا جن کو بے معنی تحریر سمجھ رہی تھی۔ وہ ان الفاظ میں دبے غصے سے انجان تھی۔ موبائل رنگ کی آواز پر اس نے موبائل کو کھولا تھا۔ پھر سے وہی ان نون نمبر سے کال تھی جہاں سے پہلے مسد کال آ چکی تھی۔ اس نے بنا آواز کے یس بٹن دبایا۔ کہا تھی اب تک کتنی کالز کر چکا ہوں میں؟ شورائن کی وسع سے بھرپور آواز پر وہ دنگ رہ گئی۔ وہ آپ میں روح نہیں تھی۔ اصلی کنفیوژن آواز پر شورائن کو اپنے لہجے پر قابو پانا پڑا تھا، جبکہ وہ اس پہ کال کرنے پر حیران تھی کیونکہ اس نے کبھی بیا کو کال نہیں کی تھی۔ یوری کیوں نہیں جا رہی تم؟ شورائن کی جانب سے سوال پر وہ حیران ہوئی۔ ان کو کس نے بتایا؟ پھر مما بابا کا خیال آتے ہی اس کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ جب سے وہ ان کا داماد بنا تھا وہ تو آر ٹائم اس پہ سامنے بچھے جاتے تھے۔ میری مرضی بیا کا عزیز ڈھیٹ لہجہ واپس آیا تھا۔ ہوا رائٹ تو اب بس بیا رحمت اپنی مرضی کرے گی۔ صبح سے تم واپس جوائن کر رہی ہو، ایک حکم صادر ہوا تھا اور مزید کچھ کہے بنا شورائن نے کال بند کر دی تھی۔ فروز ہٹلر لچا رفندہ جاہل انسان نہ ہو تو یقیناً جب مما بابا کی اپنی ولاد نہیں تبھی انہوں نے اسے بے سر سوار کیا ہے۔ بدتمیزی سے سوچتے ہوئے اس کے حلق میں آنسوؤں کی نمی گلی تھی۔ پھر سامنے پڑے عجیب و غریب کارڈ نے اسے مزید وسع دلایا، مطلب جس کا دل کرے اسے اجازت ہے وہ ابیا رحمت کو تنگ کرنا شروع کر دے۔ اس نے کارڈ کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ اگر بیا کی جگہ کوئی بھی اور لڑکی ہوتی تو شاہ کے رتبے سے ہی براؤب ہو جاتی، مگر وہ ابیا رحمت تھی جسے اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پر کب تک وہ ان انجان کارڈ سے غافل رہ سکتی تھی؟ تھکن نہیں ہے۔ کٹھن راستوں پر چلنے کی بچھڑنے والوں کے دکھ نے بہت نڈھال کیا۔ وشما کی طبیعت اب بہتر تھی۔ حسن اور شاہ بھی اس پہ ہمراہ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ڈاکٹرز نے جب ان کی موجودگی میں بتایا کہ اس نے بڑی تعداد میں سلیپن پرس کھائی تھی، تب سے محب ان کے سامنے نظر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ کتنا خوش تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، مگر اس لڑکی کی خود ورزی نے ایک بار وقت کو کھینچ کے دوبارہ 2 سال پیچھے کھڑا کر دیا تھا۔ دریا اور سلمائی بیگم مہمانوں کو فرصت کر کے اس کے پاس آئی تھی۔ انہیں بھی وشما کی یہ حرکت بہت دکھ دے رہی تھی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا کہ اپنی جان کا دشمن خود ہو جائے؟ محب تو اپنی ذات کی نفی پر بڑی طرح ٹوٹا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وقت اس کا مرہم بن جائے گا، مگر وقت بھی انہی کا مرہم بنتا ہے جو وقت قید سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ وشما تو خود ترسی کے عالم سے کبھی باہر ہی نہ آ سکتی تھی۔ باری باری سب نے اس کی عیادت کی تھی، سوائے محب کے اسد اور شاہ نے بھی اس پہ لہجے کی سر میری دیکھی تھی، مگر ان کے پاس بھی کوئی الفاظ نہ تھا۔ کچھ دیر ٹہر کے وہ لوگ چلے گئے، اب صرف گھر کے لوگ باقی تھے۔ سلمائی بیگم اور دریا نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے تھے۔ وشما کا اقدام ہر طرح سے ناقابل قبول تھا۔ ایک مرد اپنی عورت کی بے اعتنائی تب تک سہتا ہے جب تک وہ خدم خدا اس کی ذات کی منافی نہ کرے، اور وشما کئی بار محب کو اس نفرت کی وادی میں دکھیرتی رہی تھی، اور وہ ہمیشہ ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھا تھا، مگر اس بار وہ خود بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے اس زبردستی کے بندھن سے آزاد کر دے گا۔ وہ اس لیے مزید کسی تکلیف کا باعث نہیں بنے گا۔ شورائن نے اسے گھر سے پک کیا تھا۔
ہمیشہ والا سادہ حلیہ اپنائے ہوئے بھی آج وہ اس پہ دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ دل کی حالت کیا بدلی، اس کی نگاہیں بیا سے ہٹ نہیں پاتی تھی۔ ہسپی دیوانگی آگے جا کے اس کے لیے ایک کڑا امتحان ثابت ہونے والی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد بنتے جال سے انجان ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ اتنے دن کی غیر حاضری کی وجہ اب تمہیں بچپنا چھوڑ کے سرٹی کو سریز لینا ہوگا۔ داڑھی یونیورسٹی کے راستے پر ڈالتے ہوئے شولائن نے اسے مخاطب کیا تھا، جبکہ وہ پھر سے ایک انجانے خوف میں مبتلا ہوئی تھی۔ جی، ایک مختصر جواب دیا گیا۔ گویا شولائن کی ذات پر احسان کیا گیا تھا اور نظر باہر کے منظر پر جمائی گئی۔ شولائن اس کا بے نہایت انداز دیکھ کے اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ فلم ہسپی بدلی تھی، جبکہ دوسری جانب تو دور دور تک کوئی آثار نہ تھے۔ یونیورسٹی گیٹ پر چھوڑنے کے بعد وہ آج واپس نہیں گیا تھا، بلکہ بیا کے ساتھ ہی ڈپارٹمنٹ آیا تھا۔ بیا کے استفسار پر اس نے اسے یہ کہہ کے چپ کروا دیا کہ وہ ڈپارٹ کے ہیڈ سے ملیں گے، تاکہ ہسپی اتنے دن کی غیر حاضری پر کوئی ایشو نہ بنے۔ واقعی اس بارے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہسپی ہوائی آفس گیا، اسے تعارف پر خصوصی پروٹوکول مل رہا تھا۔ ویسے بھی وہ عوام میں اچھی خاصی مقبولیت حاصل کر چکا تھا، جبکہ یہ چیز اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ مسز شولائن ریچ ڈی کا طرز تخاطب بیا کو آگ لگانے کو کافی تھا، پر شاید آج اپنے صبر پر وہ خود ہی حیران تھی۔ آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہو، آپ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ شولائن کے سامنے بار بار مسز شولائن کی رٹ اسے بہت زرد کر رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی؟ اس حوالے کی باہر نکلتے ساتھ وہ اپنی جون میں آئی تھی۔ کیوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے اس حوالے سے؟ ہاں، میرے لیے یہ حوالہ باعث شرمندگی ہے۔ شولائن احمد، سو پلیز مجھے یہاں ایک سٹوڈنٹ کی حیثیت سے سروائیو کرنے دو۔ تو انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی وہ اس پہ آگے سے گزرتی اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ اس کی حرکت پر آگ بگولا ہوتا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا مسز۔ ایک طرف مسکراہٹ سے اس نے سوچا، پارکن سے گاڑی نکالنے تک وہ کسی کی نگاہ کا مرکز رہا تھا۔ اس لڑکی کا کیا تعلق؟ شولائن احمد سے دیکھنے والے کی نگاہ سوالیہ انداز میں سکڑی تھی۔ وشوا 2 دن سے اپنے کمرے کی ہو کے رہ گئی تھی۔ اپنے جذباتی اقدام پر وہ بھی شرمندہ تھی، مگر اپنی کمزوری کسی کے ہاتھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ گھر میں دریا کی شادی کا دو شروع ہونے کا مہندی والے دن ہی نکاح کی رسم بھی انجام دی گئی تھی۔ وشما کی غیر موجودگی کا سب نے نوٹس لیا تھا، مگر اس کی طبیعت نہیں ٹھیک یہ کہا کہ سلمائی بیگم نے سب کو تصویر دے رکھی۔ کچھ مہمان چلے گئے، جبکہ کچھ باقی تھے جو دور سے آئے تھے اور شاید اٹینڈ کر کے ہی جانے تھے۔ وشما کو نہیں معلوم تھا کہ گھر میں کون کیسے رہ رہا ہے۔ وہ تازہ ہوا لینے کچھ دیر ٹیرس پر گئی۔ واپس آنے پر معلوم پڑا کہ اس کا کمرہ بہت سی کزنس بھی آمدہ بن چکا ہے۔ وہ موقعی کی نزاکت دیکھ کے چپ ہو گئی، پر سلمائی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی جو پہلے ہی لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بوکھلائی گھر کا کونا کونا گھوم رہی تھی، ہر جگہ ہی کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ سلمائی بیگم نے اسے دیکھا تو محب کے روم میں ریسٹ کرنے کو بولا، کیونکہ ایک تو ویسے ہی رشتہ داروں کو ان کے الگ رہنے کا پتہ نہیں تھا، دوسرا وہ مردوں کے ساتھ کالونی میں عارضی رہائش پر لیے گئے گھر میں تھا اور تقریباً امکان تھا کہ اس نے وہی ٹہلنا ہے۔ اصلی وہ بھی اس کے روم میں رہا تھی۔ روم سٹن اور دیواروں پر مرجھائے پھول قصد کی محنت بیکار جانے پر ابھی بھی اداس نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ بھی اس روم میں اتنا نہیں آتا تھا، ورنہ یہ بھی نظر نہ آتے۔ ہر ایک چیزی کی اداسی اپنے دل پر محسوس کرتے ہوئے وہ بھی بیڈ پر لیٹ تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کو سوچے جا رہی تھی۔ اس شش وپنج میں وہ نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب ایک عجیب سے احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے قریب کسی دوسرے وجود کی سانس لینے کی آرٹ نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھی تھی۔ ایک ہلکی سے چیخ اس کے گلے سے برآمد ہوئی تھی۔ نائب بھی بیڈ پر ہونے والی حرکت اور چیخ پر بیدار ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ خود نہیں سمجھ پایا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سائیڈ لیمپ کو آن کرتے ہی سامنے کھڑے سائے نے حرکت کی تھی۔ نائب حیران نظروں سے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی دیکھ رہا تھا۔ بستر سے اٹھ کے اس نے روم لائٹ آن کی۔ اب ہر منظر واضح تھا۔ ہرنی جیسی آنکھوں نے ہلکا سا خوف لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ محب نے کڑے تیور سے اسے گھورا تھا۔ وہ پھوپھو نے وشما کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑا۔ اوورٹس میں گئی تم نما کے فورس کرنے پاس سب کو دکھانے کے لیے اس روم میں موجود ہو۔ واؤ، تم سے بڑا ایکٹر تو واقعی کوئی نہیں ہے۔ مسز وشما محب رضائی کی لفظ کو محب نے چبا چبا کے ادا کیا تھا، جبکہ وشما پر تو گھروں پانی پھرا تھا۔ وہ کیا سمجھ رہا کہ کسویے وہ اس کے روم میں موجود تھی؟ دیکھو تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس نے کمزور لہجے میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہا تھا، مگر محب نے اسے بات مکمل کرنے ہی نہ دی تھی۔ بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے روم سین باہر نکال دیا تھا۔ تم یہ روم یہ بستر ڈیزرو نہیں کرتی محترمہ، اور نہ ہی مجھے ایک سبکتا ہوا تازیانہ پڑا تھا۔
वशिमा के इसने शिकवा कना नजरें हटाए और बना कुछ कहे वहां से चली गई थी। दरवाजे को जोर से बंद करने के बाद वो अपना सर हाथों में पकड़े बिस्तर पर लेट गया। क्या मैंने वश के साथ गलत क्या है? जमीर ने थोड़ा मलामत किया था, मगर वो जो हम सब के जज्बातों से खेलती आई है, उसका क्या मैं बुरी तरह से उलझ गया था। दूर कहीं से मोहसिन ने अल्लाह अकबर की सदा लगाई तो वो अपने सभी फैसले खुदा के सुपुर्द करता हवा वजू के लिए खड़ा हो गया। अब नींद तो उसे नहीं आनी थी जो दुश्मन जान अपने साथ ले जाती थे। बन जाऊं अगर तुम सब, तुम्हें कैसा लगेगा? हर पल में रहूं तुम सब, खफा कैसा लगेगा? पढ़ते हो मुझे तुम जो नमाजों की तरह से हो जाओ अगर तुमसे कजा कैसा लगेगा? तुम प्यार में हद को भी मिटाने पर वो राजी बन जाए अगर प्यार सजा कैसा लगेगा? खुद से भी ज्यादा हो या तुमको किसी पर वो शख्स ही दे जाए दगा कैसा लगेगा? तू औरों की महफिल का दिया बंद के जगहों पर तन्हाई मिले तुमको सदा कैसा लगेगा? वशमा ने टेरेस का रुख किया। रोने के बाद उसका दिल और ज्यादा बोझल हो रहा था। मोहसिन की आवाज पर इसे याद आया कि कितने रस्से से वो तो अपने रब के हुजूर सजदा रेज नहीं हुई थी, तो क्या वो तकदीर के साथ साथ अपने रब से भी रूठ बैठी थी। खुद को घसीटते हुए वो नीचे आई थी। बड़ी और बुजुर्ग ख्वातीन तकरीबन जाग चुकी थीं और वो भी अपने कमरे में आग जहां यद पार्टी सोने में मसरूफ थी। वजू करने के बाद अपने रब के सजूद हुई तो फिर से आंसू ने उस पे चेहरे का अहाता किया था। नाजी का एक एक मंजर उसकी आंखों के गिर्द घूम रहा था। वो तकदीर से क्यों लड़ रही थी जो करिश्मा अजल से लिखा था? कौन मिटा सकता था? इसे साबरी में से होना चाहिए था। उसके भाई ने तो वो अजीम शहादत पाई थी जिसकी दावत के सरदार ने अपने लिए मांग थी। कुछ तो था इस शहादत का समर जिससे हम दुनिया वाले अनजान है। अरसलान जब कर्नल जलाल काजमी से कहता था, बाबा आपको कैसे लगेगा कि आपका बेटा शहीद कहलाए, तो जलाल काजमी ने कभी उसे ये नहीं कहा था कि वो जवान बेटी की जुदाई नहीं सह सकेंगे, बल्कि हमेशा यही कहा था, तुम्हारा बाप राजी है जो मौत उसे मैसर नहीं होती वालिया। अगर उनके बेटे की वर्दी पर ये एजाज सकता रहे तो वो ज्यादा सेना चोड़ा करके चले गए। और वो इतने बहादुर आदमी की बेटी तजीब भाई की बहन हो के भी इतनी बुज़दिल थी। अपनी बेबसी पर हद से ज्यादा रोने के बाद वो अपने गुनाहों के कफारे के लिए तैयार थी। जिंदगी की तरफ वापस लौटने के लिए पहला कदम बढ़ा चुकी थी। नमाज से फारुग होने के बाद उसने किचन का रुख किया था। खानसामा के साथ हरमेल के मेहमानों का नाश्ता तैयार किया। सवाई बेगम के लिए उसका ये रवैया नाकाबिल यकीन था, मगर उन्हें इस वक्त का इंतजार भी था। के लिए नाश्ता रूम में ले गई। सुबी बनो, आज आपका यहाँ आखिरी दिन है, कैसा महसूस कर रही है आप? दरअसल टेबल से हेल बरश को उठा के वो माई की सूरत पकड़े खड़ी थी। दरिया उसके अंदाज पर वश खाने लगी थी। माना कि हम बहुत खूबसूरत है, मगर आज आपको उस पीछे बनना है। हमजा भाई के दिल पर बजरिया बनाने को जल्दी जल्दी नाश्ता करो और फिर पार्लर के लिए भी निकलना है। वो इतना ज्यादा बोलना तो कब का छोड़ चुकी थी, पर भूपू ने कहा है कि तुम्हारा जरूरी सामान पैक कर दो क्योंकि फिर मुझे भी तुम्हारे साथ निकलना है। दरिया उस पे बोलने के अंदाज पर हैरान होती उस पे सामने खड़ी हुई थी। दरिया के बाजू पकड़ने पर उसकी चलती जबान को सताप लगा था। क्या हुआ? और उसने दरिया को सब नॉर्मल है का पोज करते हुए पूछा, क्या छपाना चाह रही हो? उसने एक शर्मिंदा सी निगाह दरिया पर डाली। वो इन सब को इतना बेएतबार कर चुकी थी। असली ये सब ठीक होने में वक्त दरकार था। शायद कुछ भी नहीं दरिया, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई सुई में अब कभी किस्मत से शिकवा करना नहीं लूंगी। मैंने अपने बाप भाई के मामले में सब्र कर लिया है और जिंदगी के साथ भी कंप्रोमाइज के लिए तैयार हूँ। अंदर दाखिल होते वह के कानों में उस पे चंद आखिरी फकरे पड़े थे जो एक बार फिर हस्पी हस्पी को मजबूर कर रहे थे। वो वशमा की जानिब से एक बड़ी गलत फहमी का शिकार हो चुका था। बना किसी से कुछ पूछे खुद से निकाले गए मतलब अक्सर बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा कर जाते हैं। प्या ने खुद को यूनिवर्सिटी रूटीन में एडजस्ट कर दिया था। वहीं उसकी दोस्ती नैया से हुई जो बाहर से पढ़ने की गरज से पाकिस्तान अपने मामू के घर रह रही थी, जबकि उसकी पूरी फैमिली बाहर से ट्रिप थी। प्या को उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी थी। बेतहाशा हसन की मालक नैया खान में एक अजीब सी कशिश थी जो ब्या को उसका दबीदा बनाए हुए थी। एक प्राइवेट वेन के जरिए ब्या को पक एंड ड्राइव की सहूलत दी गई थी और नैया ने भी इसी के साथ वेन हायर की थी। ब्या आहिस्ता आहिस्ता उस पे रंग अपना रही थी। उसकी ड्रेसन से लेकर शोज तक नैया की पसंद शामिल होती थी। ममा उस पे बदले रंग नोट कर रही थी, लेकिन माहौल का असर और सोसाइटी के डिमांड शायद यही थी। शुआइब भी अपने इलेक्शन के आखिरी बनाए में इससे बढ़कर बेनियाज हो चुका था। घर वापसी पर ब्या के लिए एक सरप्राइज मुंतजिर था। आज उसकी बर्थडे थी और ताया अबू फैमिली समेत घर पर मौजूद थे। इतने दिन बाद रूटीन से हट के कुछ हुआ था जो उसे बहुत खुशी दे रहा था। लास्ट मोमेंट पर शुराइब की आमद हुई थी, जैसे वो फॉर्मेलिटी पूरी करने आया था और जल्द ही अपनी मसरूफियत का कह के वहां से चला गया।
شرائن بچہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ بھائی صاحب، بیا کے والد نے بڑے بھائی سے رسپی بابت پوچھا تھا۔ الیکشن سر پا ہے تو شاید کسی وجہ سے دادا ابو بھی ان کی بات پر متفق تھے۔ ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد وہ سب اپنے رومز میں چلی گئے۔ بیا نے نیا کو کال ملائی اور اپنی سرپرائزر برتھ ڈے کے بارے اسے بتایا اور دفتر اوپن کرنے لگی۔ سب نے کچھ نہ کچھ دیا تھا سوائے اس فٹلر کھڑوس نے۔ کون کس کی بات کر رہی ہو؟ تب نیا نے حیرانی سے اس سے پوچھا۔ ارے وہیں جو بابا کا بھتیجا ہے، چھوٹا ہٹلر، اس کے ساتھ وہ خود بھی ہنس پڑی تھی۔ تو تمہیں کتنی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ بیا، کیا تم اس کی جانب سے کبھی گفٹ کی منتظر تھی؟ نیا کے سوال پر وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، میں کیوں انتظار کروں گی، ظاہری بات ہے، جب سب ساتھ کھایا تھا تو اس کو بھی دینا چاہیے تھا۔ بیا نے اپنا لہجہ سرسری بنایا تھا۔ ہاں مجھے لگتا بیا احمد معاملہ کچھ اور ہے۔ نیا نے کھڑکھڑاتے ہوئے سے چھیڑا تھا۔ مزید ادھر کی جنگ کی باتیں کر کے انہوں نے کال بند کر دی تھی۔ تایا ابو نے اسے لیٹسٹ موبائل فون گفٹ کیا تھا۔ ایک بار پھر بچوں کی طرح اپنے دفتر پر خوش ہوتے وہ سونے کی تیاری کرنے لگی۔ بیا کو لگا اسے کوئی آوازیں دے رہا ہے، مگر وہ گہری نیند میں تھی۔ اصلی رہن ابھی سے طرح بیدار نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے گھنگریالے بالوں پر کسی کی سخت گرفت محسوس کر کے اس نے خوف سے آنکھیں کھولی تھی۔ زیرو بلب کی روشنی میں اپنے اوپر جھکے وجود دیکھ کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنساہٹ ہوئی تھی۔ وہ کون ہو تم؟ دیر سے بیا کی آواز لڑکڑائی تھی۔ کالی گھور آنکھیں بیا پر تکے تھی۔ یہ آنکھیں ان کا وہی سخت اجنبی پن وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، مگر کہاں؟ ہنستے وجود پر گرفت مضبوط ہوئی تو درد کے مارے اس کی چیخ نکلی تھی، اور ایک پل میں ہی وہ اس کے روم کی کھلی کھڑکی سے جم کر کے باہر تھا۔ بیا نے بھاگ کے روم کی لائٹ خان کی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کچھ لمحے پہلے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کی نگاہ اپنے بیڈ کی سائڈ لینگ پر پڑی، جہاں پر وہی ہمیش گلی فلاورز والا فرش وہ کے رکھا تھا اور ساتھ ایک چٹ پھڑ پھڑا رہی تھی۔ بیا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو کی جھلی سی بن گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے وہ چٹ اتاری ہوئے مفہوم فرائڈن، مگر آج کا پیغام تھوڑا مختلف تھا۔ شاہ نے اپنے تعارف کے لیے انوکھا انداز اپنایا تھا اور بیا اس تعارف پر سہم گئی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کچھ دن پہلے بیا کے لیے ایک نام رکھا گیا تھا، اور اپنے لیے آئندہ کون ہے؟ آپ لوگوں کے رسپانس کا انتظار رہے گا تاکہ اگلی قسط ڈیمانڈ کے مطابق پیش کی جا سکے۔